اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، میرے طبیب بھائیوں، جو کمنٹ آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرا دانت درد کرتا ہے، اس کا کچھ بتا دیں، کسی کے کان کے مسئلے کا اس کو بنا دیں، کسی کا یہ سوال نہیں آتا کہ قانون اور اصول کو سمجھا دیں۔ ایسے لگتا ہے جو سوال کرتے ہیں ان کی منشا ہے کہ اس کا علاج مل جائے، نسخے مل جائیں۔ میرے بھائی کے نسخے بیکار ہیں جب تک اصول اور قانون آدمی کے سامنے نہ ہو۔ تو بات پیچھے بھی چلتی رہی ہے تحریکات پر۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، تحریکات کو ہم سمجھ جائیں۔ ان میں کے اندر بھی بہت الجھنیں ہیں۔ وہ الجھنیں تب دور ہوں گی جب ہم غور اور فکر کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی تہ تک جائیں گے، اس کی حقیقت کو پائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ دیکھیں، ہر عضو رئیس سے دو تحریکیں یہ چلتی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے عضلاتی 2 تحریکیں ہیں، خودی 2 تحریکیں ہیں، یہ اعصابی جو ہے یہ 2 تحریکیں ہیں۔ بھائی کبھی غور کیا ہے یہ تحریک کس چیز کا پتہ دیتی ہے؟ جیسے عضو رئیس قلب کی 2 تحریکیں ہیں، اعصابی، عضلاتی۔ جب یہ سامنے ہوتی ہے، جب یہ ہمیں ملتی ہے تحریک کی، جب دیکھتے ہیں نبض، تیز تحریک کس کی شدت کو ظاہر کرتی ہے؟ اگر ہم کہیں قلب کی تو نہیں بھائی، یہ اعصابی عضلاتی اعصابی جو ہے، جس کو نمبروں میں 2 نمبر تحریک کہا جا رہا ہے، یہ غیر ارادی عضلات شدت میں ہوتے ہیں۔ یہ ان کی خبر دیتی ہے، ان کا پتہ دیتی ہے۔ عضلاتی اعصابی عضلات غیر ارادی کی خبر دیتی ہے کہ یہ شدت میں، اور نبض کیسے چل رہی ہے، ان میں فالٹ کون سا آ گیا ہے، وہ جو 14 مرکب نبضیں ہیں اور 10 مفرد نبضیں ہیں، ان کے جو 14 انداز 14 والے ہیں، اس کے کئی انداز ہیں، اور جو 10 مفرد ہیں ان کے انداز ہیں۔ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کون سا انداز اپنائے ہوئے نبض چلتی ہے۔ نبض کو یہ کہہ دینا کہ یہ فلانی ہے
کہ یہ عضلاتی گدی ہے، یہ گدی عضلاتی ہے، صرف یہ سمجھنا، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ آج اس بات پہ ہی میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو ہو جائے، ہر تحریک کا جو واسطہ ہے، تعلق ہے، جو جسم میں 6 خادم کہتے ہیں ہم، یا 6 تحریکات کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ واسطہ ہے۔ خادم کون سے ہیں؟ 2 عضلات کے ہیں، ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات۔ 2 قدرت کے ہیں، قدرت جاذبہ، قدرت ناقلہ۔ 2 اعصاب کے ہیں، اعصاب خبر رساں اور اعصاب حکم رساں۔ یہ ان کی ہی یہ تحریکات ہیں، ان ہی کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا ہے۔ جو 2 نمبر نبض ہے، یہ ارادی عضلات کی خبر دیتے ہیں۔ جو 3 نمبر نبض ہے، جس کو عضلاتی گدی کہا جاتا ہے، وہ غیر ارادی جو عضلات ہیں ان کی خبر دیتے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عضلات کا واسطہ حرکت سے ہے۔ کچھ حرکت انسان ارادے سے کرتا ہے، کہیں جا رہا ہے یا کسی چیز کو پکڑ رہا ہے، اٹھا رہا ہے، وہ ارادی ہے۔ حرکت جو جتنی وہ ارادے سے ہو رہی ہے۔ جو 3 نمبر تحریک ہے، گدی، عضلاتی گدی، وہ غیر ارادی ہے، کہ بہت سارے فعل، حرکت جسم کے اندر بھی ہو رہی ہے، جو ہمارے ارادے کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہم بول رہے ہیں تو یہ ارادے سے بول رہے ہیں۔ تو جو پھپھرے چل رہے ہیں، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ ہمارے ارادے سے تو نہیں ہے، یہ غیر ارادی عضلات اس کو۔ 3 نمبر نبض جب دیکھیں گے ہم تو یہ بتائیں گے، غیر ارادی عضلات کی خبر دیں گے کہ یہ شدت میں آگے ہیں، یا یہ نارمل ہیں، معتدل کام کر رہی ہے تحریک، یا شدت میں کر رہی ہے۔ مرض اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب تحریک شدت میں آ جائے، وہ عضو جو ہے وہ کام جو اپنا شدت سے کرے، زیادہ کرے جتنا کرنا چاہیے اس سے، تو پھر مرضیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جو جگر کا کیمیائی نبض ہے، 4 نمبر جس کو کہتے ہیں، وہ نبض جب 4 نمبر نبض ہم دیکھتے ہیں، گدی عضلاتی، تو وہ کس چیز کی خبر دیتی ہے؟ غدد ارادی نہ، غدد جاذبہ کی۔ اس طرح بھائی جب 5 نمبر نبض دیکھی جاتی ہے تو غدد ناقلہ کی، کیونکہ یہ تحریک صفائی کی ہے۔ غدد ناقلہ کتنا کام کر رہے ہیں؟ صفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا شدت سے کر کے زیادہ کر رہے ہیں؟ جب نہیں کر رہے
تب بھی یہ غلط ہے، جب زیادہ کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، جب کم کرتے ہیں تو ضرورت سے جتنا اس کو کام کرنا چاہیے اس کو تسکین کہا جاتا ہے۔ بھائی یہ ضروری نہیں ہر تحریک کے ساتھ، اسی طرح دوسری تحریکوں پر اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا واسطہ قدرت ناگلا کے ساتھ ہے۔ 6 نمبر تحریک کا واسطہ اصحاب خبر رساں سے، جتنی خبریں جسم کی دماغ کو پہنچائی جاتی ہیں یہ اصحاب خبر رساں سے ہے، اور 6 نمبر تحریک اعصابی گدی یہ بتاتی ہے کہ اعصاب خبر رساں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کام زیادہ کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، اس سے یہ سمجھنا ہے۔ اب جو اعصاب کی دماغ کی دوسری تحریک ہے اس کا واسطہ حکم رساں اعصاب حکم رساں کے ساتھ ہے، کہ جسم کے اندر جو بھی کام ہوا اعصاب خبر رساں نے اس کی دماغ کو خبر دی یہ ہو رہا ہے، تو وہ فوراً لہجوں کے اندر، سیکنڈ تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے بہت معمولی وقت میں یہ فیصلہ کر کے یہ ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے، وہ حکم رساں اعصاب حکم رساں کے ذریعے جسم میں مختلف جگہ پر پیغام بھیجاتے ہیں کہ ایسے کرو، جو عضلات ہے وہ حرکت میں آ کر اس کام کو کرتے ہیں، ارادی اور غیر ارادی دونوں کی طرف حکم جاتا ہے، کبھی حکم جا رہا ہے طبیعت متبرہ کی طرف، کبھی قدرت کی طرف، یہ ایک سارا یہ ملا جلا ہوا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ جسم کا ایک کام کر رہا ہے تو دوسرے فارغ ہیں، نو سارے کام کر رہے ہوتے، جس کی شدت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے تحریک۔ آج ویڈیو جو بنا رہا ہوں یہ ایک غلط فہمی پر جو بات کہی جاتی ہے اس کی غلط فہمی ہم میں، خاص کر وہ ویڈیو میں اس کے لیے بنا رہا ہوں۔ یہ جسم کا نظام جو ہے اللہ پاک کا بنایا ہوا، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سامنے انہوں نے لایا اطباء کرام کے سامنے کہ یہ ایسے کام ہے، یہ تحریکیں یہ بتاتی ہیں، اور تحریکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم کسی تحریک کا تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے۔ تحریک ایک چیز کا نام تو نہیں ہے کہ گدی عضلاتی یا عضلاتی گدی، دو چیزیں ہیں نا، ایک عضلات ہے ساتھ قدرت کا بھی، وہاں قدرت ہے زیادہ اور ساتھ عضلات کا بھی۔ یہ جو جتنی بھی کیمیائی مختصر بات یہ ہے آپ کے سمجھنے کے لیے، جو کیمیائی تحریک ہوتی ہے وہ اپنا بھی بتاتی ہے، اس نے تعلق کس کے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ بھی بتاتی ہے۔ کیمیائی ہمیشہ
اپنے سے پہلے عضو کے ساتھ جو واسطہ ہے اس کا بتاتی ہے. جو بھی مشینی تحریک ہے اس کا واسطہ اگلے عضو کے ساتھ ہوتا ہے. کیمیائی پچھلے عضو کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے. مثلا قلب اعضائے رئیس ہے، عضو رئیس ہے، دماغ بھی عضو رئیس ہے. اب جو کیمیائی تحریک ہے قلب کی، دل کی، وہ پچھلے عضو دماغ کے ساتھ کیمیائی کا واسطہ ہے. مشینی کا آگے واسطہ ہے جگر کے ساتھ. عضلاتی غدی، دو تحریکیں. ایک تحریک ہر عضو رئیس کی اپنے سے پچھلے والے عضو رئیس کو کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے، کیمیائی تحریک. مشینی تحریک نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا واسطہ اگلے والے عضو رئیس کے ساتھ ہے. پھر ایک ہی مثال، اسی ایک ہی مثال سے سب کو ہم نے سمجھنا ہے. شاید آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فضول ہو کہ کچھ نسخہ تو مل نہیں رہا، کوئی اتنی خاص علم والی بات بھی نہیں ہے. تو بھائی تھوڑی سی اس میں جو کنفیوژن آ رہی ہے نا، جو ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ تھوڑی آگے بات ہوتی ہے، آگے کرتے ہیں وہ بات. جیسے یہ جو ہے عضلاتی غدی، اس کو جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ خشک اور گرم، پچھلے کا واسطہ کس کے ساتھ ہے؟ آگے تب ایسے ہی زندگی چلتی ہے نا، آگے بڑھتی ہے. تو اس سے آگے چلیں گے تو غدی عضلاتی ہے کہ گرم اور خشک. جب اس کی مشینی تحریک ہے وہ آگے کے ساتھ واسطہ ہے. یہ کیمیائی تحریک پچھلے کے ساتھ واسطہ بتا رہی ہے. غدی عضلاتی پچھلے کے ساتھ واسطہ ہے، اور غدی اعصابی وہ اگلے دماغ کے ساتھ کیمیائی تحریک کے ساتھ واسطہ رکھتے ہوئے. ایسے ہی جب ہم اعصابی غدی کہتے ہیں یہ کیمیائی تحریک ہے، تو دماغ کی کیمیائی تحریک اپنے پچھلے واسطے کو ظاہر کر رہی ہے. اب اس سے آگے جو دماغ کی مشینی تحریک ہے وہ اپنے اگلے عضو کے ساتھ واسطے کو ظاہر کرتی ہے. کیمیائی کا کیا نام ہے؟ غدی عضلاتی، اعصابی غدی. اعصاب تری، پہلے یہ یہاں اعصابی غدی سے مراد سردی نہیں ہے، ٹھنڈک نہیں ہے، یہاں تری ہے. اور اعصاب کی دوسری تحریک اعصابی عضلاتی آگے ملتی ہے. یہاں پر مسئلہ ہے. ساری بات کرنے کا شاید میں اس طرح بھائیوں کو نہ سمجھا سکوں، مگر آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے کہ یہ جو مشینی تحریک ہے دماغ کی، اعصابی عضلاتی، یہ اپنے اگلے واسطے کو ظاہر کرتی ہے. ہم جب اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر دوست اعصابی
اس کو کہتے ہیں سرد، حضرت صاحب نے سرد خشک لکھا ہے، مگر ہمارے دوست وہ بولتے ہوئے کہتے ہیں سرد تر یا تر سرد کہتے ہیں۔ یہاں مسئلہ ہے، اگر اس کو تر سرد مان لیا جائے تو زندگی تو روکی، دونوں تحریکیں دماغ کی میں رہ گئی، آگے اگلے کے ساتھ واسطہ نہیں بن رہا، عضلات کے ساتھ، عضلاتی کے ساتھ یعنی کہ قلب کے ساتھ اس کا واسطہ نہیں بن رہا، تو پھر کیسے زندگی آگے چلے گی؟ جیسے دوسری تحریکیں وہ کیمیائی اپنے سے اگلے عضو کی، اپنے سے پچھلے عضو کی، اور مشینی اگلے عضو کی، یہ مشینی تحریک ہے، اعصابی عضلاتی مشینی تحریک ہے۔ اکثر دوست کی کتابوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ تر سرد، تری بھی دماغ کی ہے، سردی بھی دماغ کی، یہ دماغ میں ہی رک گئی، آگے تو واسطہ نہیں بنا، زندگی کیسے آگے چلے گی، تحریکیں کیسے آگے چلیں گی؟ شاید میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ اس کا یہ تر سرد اس کو کہا ہی نہیں جا سکتا، کہیں گے تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ یہ صابر صاحب، حضرت صابر صاحب کی کتابوں میں ترجمے کے طور پر تر سرد کر دیا، میرا خیال ہے کہ یہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ایسا۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام اس تحریک کو نام دیا ہے وہ اعصابی عضلاتی دیا ہے، یہاں اعصابی کی مراد جو ہے سردی سے ہے، 6 نمبر میں اعصابی کی مراد جو ہے تری سے ہے، تری بھی اعصابی ہے اور سردی بھی اعصابی ہے، تری پر بھی اعصابی بولا جائے گا، سردی پر بھی اعصابی بولا جائے گا۔ اگر یہ تر سرد کر دیا گیا تو یہ تحریک جس نے آگے چلنا تھا، آگے واسطہ بنا کے آگے کو گزرنا تھا، وہ تو رک گیا، وہاں زندگی رک گئی۔ پتہ نہیں یہ کیسے کر رہے ہیں ایسا، اس کا ترجمہ اس تحریک کا، بس یہی بات میں نے کہنی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کھول کر یہ سمجھانی چاہیے تھی، شاید میں اس طرح کھول کے نہیں سمجھا سکا۔ آپ سمجھدار ہیں، لوگوں لو آپ میری بات کا آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس پر غور فرمائیں اور کمنٹ میں اس کی کا مجھے بتائے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ غلط تو نہیں ہے کہیں، کہ اعصابی کو ہی اس میں گھیر لیں گے تو اس کا واسطہ اگلے عضو ریس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہربانی، السلام علیکم۔